رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے جو ان کی 11 یا 12 تقاریر پر مشتمل ہے۔ تو اس دفعہ میں پرانا ایڈیشن لے کے آیا ہوں، یہ 1987 میں شاید پہلی دفعہ جو شائع ہوا تھا وہ والا ہے، اور اس کی اگر آپ بے شک کور بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے قدیم ہے اور بالکل جی 1987 کا ہے، اور ناشر تھے تب اقتدار احمد صاحب، اور اس کی قیمت اس وقت 25 روپے تھی۔ تو بعد میں اسے مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہے، اور اب جو آپ کے پاس آپ کو اویلیبل ہوگا تو وہ تحریری صورت میں، یہ اصل میں تقریریں تھیں ڈاکٹر صاحب کی، اور ان کو بھی تحریری صورت دی گئی ہے۔ یہ جوں کی توں نہیں ہے جیسے کہ وہاں پہ تھی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ویسا ہی ہے۔ بعد میں جب تحریری صورت دی گئی ہے تو مطلب یہ کہ اس کو تحریر کی زبان دی گئی ہے، اسلوب وہ دیا گیا جو تحریر کا ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ بھئی دلیل کہ چونکہ تقریر اور تحریر میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے وہ فرق تو آ جائے گا، الفاظ بدلیں گے یا یہ کہ ان کی ترتیب بدلے گی۔ البتہ اگر کوئی کریٹیکلی دیکھے گا تو وہ جو لفظ بدل کے آیا ہے، تو جو پہلے اگر کوئی چبھنے والا لفظ تھا تو اس کی جگہ پہ ایک بڑا یعنی سافٹ قسم کا لفظ آ گیا۔ تو اس لیے بہرحال جس کے پاس نہیں ہو تو وہ ذرا تقابل یہ بھی کر لے، اگر اللہ نے اسے وہ سینس بھی دی ہو تو سمجھ بھی آ جائے گی بات۔ اب ہم نے شروع کرنا ہے انقلابی عمل کے لوازم و مراحل۔ میں صفحہ جو یہ میرے پاس ہے اس میں تو 7 نمبر صفحہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر کوئی اور صفحہ ہوگا۔ اب آئیے ابتدائی بات کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو مختلف تمہیدی باتیں کی تھیں ان میں سے آخری بات یہ تھی کہ ہماری یہ جو گفتگو ہوگی یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم نے ایک خاکہ پیش کرنا ہے، انقلاب کا خاکہ کیا ہوتا ہے، پھر اس خاکے میں سیرت کی روشنی سے دوسرے حصے میں رنگ بھرنا ہے، اور تیسرے حصے میں آج کے دور میں اس کی عملی صورت کیا ہوگی وہ زیر بحث لانی ہے۔ تو ان میں جو اس کتاب کا جو بیشتر حصہ ہے وہ درمیانے یعنی وہ اس میں سیرت کا رنگ بھرنے میں لگا ہے۔ یہ ایک ہی خطاب میں خاکہ سامنے آ گیا تھا، تو اب وہ جو خاکہ ہے انقلاب کا خاکہ کیا ہوتا ہے اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے۔ تو انقلابی عمل کے لوازم و مراحل، یعنی ایک ہے انقلاب جب آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے کچھ لوازم ہیں کہ جب تک وہ لوازمات نہیں پورے ہوں گے انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اگر آپ کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ انقلاب کا ہے تو وہ لوازمات تو آپ کو پہلے دن سے پورے کرنے ہیں، تب جا کے اس کے بطن سے وہ انقلاب برآمد ہوگا۔ تو اگر آپ نے وہ لوازمات نہیں پورے کیے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں انقلاب کی خواہش بہت سے پیٹوں میں مروڑ پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انقلاب نہیں آتا۔ ضیاء الحق صاحب بھی چاہتے تھے انقلاب آ جائے، نہیں آیا، اور عمران خان صاحب بھی تبدیلی چاہتے تھے، انقلابی تبدیلی وہ نہیں آ سکی۔ تو یعنی کیوں نہیں آئی؟ کہ آپ نے وہ لوازمات نہیں پورے کیے تھے۔ تو جب تک آپ وہ لوازمات نہیں پورے کریں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ بچے کی خواہش سب رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شادی کے بغیر اور پھر اس کے بعد جو ہے جو وظیفہ شب انجام دیے بغیر بچے تو نہیں ہوتے، تو یعنی اس کے لوازم ہیں، اس کے بغیر اولاد نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سمجھ لیں انقلاب بھی کچھ لوازمات پورے کرنے کے بعد آتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ وہ اس کے کچھ مراحل ہیں، یعنی جیسے اگر وہ بچے کی مثال کو سامنے رکھیں تو وہ پہلے جنین کی حالت میں ہے، پھر وہ جو ہے اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس کا تسویہ ہوتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ گرو کرتا ہے، اور بالآخر اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ 9 مہینے لیتے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انقلاب بھی کچھ مراحل سے گزر کے 2 چیزیں، کچھ لوازمات پورے کرنے کے نتیجے میں اور کچھ مرحلے پورے کرنے کے بعد انقلاب جو ہے وہ منصہ شہود پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب آئیے ابتدائی بات کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انقلاب کسی بھی نوع کا ہو اس کے لیے 6 مراحل سے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ جب تک 6 مرحلے نہ پورے کیے جائیں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تفہیم اور ابلاغ کے لیے، تفہیم و ابلاغ
یعنی سمجھانے کے لیے فہم پیدا ہو جائے. ابلاغ وہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، یہ ابلاغ ہوتا ہے نا، یعنی اس کو دوسرے تک پہنچا دینا. یعنی میرا معافی ضمیر جو کچھ میرے اندر ہے وہ آپ تک. تو تفہیم اور ابلاغ کے لیے ان 6 مراحل کو 3 مرحلوں کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. 6 ہیں تو 3 ایک طرف کر لیجئے، 3 دوسری طرف کر لیجئے، یعنی 2 حصوں میں آپ نے 3 کر لیے. اب اس کو سمجھا رہے ہیں آگے. اب اس تقسیم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. چونکہ میری گفتگو میں ان کا بار بار حوالہ آئے گا، یعنی ان 6 مراحل کا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ موجودہ دور میں انسانی زندگی کو عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. انسانی زندگی کو 2 حصوں میں یعنی یہاں انسانی زندگی سے مراد یعنی ایک فرد کی زندگی نہیں ہے، جو بنی نوع انسان کی زندگی ہے، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی. مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے اور اجتماعیت کے لیے بنیاد ہے. اب یہاں پہ بات اس طرح کی جا رہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات مانتے ہوں. یہ بات نہیں کہی جا رہی. بات اصل میں یہ ہے کہ جو بات سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اس بات کی قائل ہے کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ وہ ہے جو مذہبی دائرہ ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جہاں مذہب کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. دوسرا اجتماعی. مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے، یعنی دنیا کا دعویٰ یہ ہے جسے ہم سیکولر ورلڈ کہتے ہیں کہ مذہب کو انفرادی زندگی تک محدود رکھا جائے گا. اور اجتماعیت کے لیے بنیاد ہے سیکولرزم، یعنی لا دینیت. میں نے لا مذہبیت نہ پہلے کہا اور نہ اب کہہ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ لا مذہبیت. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہ میں نے کبھی یہ بات کہی نہ اب کہہ رہا ہوں. یہ لا دینیت ہے، لا مذہبیت نہیں ہے. اس لیے کہ سیکولرزم مذہب کو تسلیم کرتا ہے. سیکولرزم مذہب کو تسلیم کرتا ہے لیکن اسے صرف انفرادی زندگی میں محدود قرار دیتا ہے. اس انفرادی مذہبی زندگی کے بھی 3 حصے ہیں. ہم نے وہ 6 مرحلوں کو 3 میں کر دیا تھا نا. تو اب وہ کہتے ہیں انفرادی کے بھی 3 حصے ہیں. ایک عقیدہ جسے انگریزی میں ڈاگما کہتے ہیں، دوسرا عبادات جسے ریچولز کہتے ہیں، اور چند سماجی رسوم جسے سوشل کسٹمز کہتے ہیں. ویسے ریچول کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رسومات. اچھا سنیے، اب اگر میں اس کو اردو میں لے کے آؤں، یعنی انگریزی پہلے سمجھ لیں، ڈاگما، ریچولز، سوشل کسٹمز، یہ انگریزی بتا دیا. اس کی اردو ٹرانسلیشن ہم کریں تو کیا بنے گی؟ ڈاگما سے بن گیا عقیدہ، اور ریچول سے بن گئی رسومات، اور سوشل کسٹم سے بن گئی سماجی رواج یا سماجی رسومات. تو یہ 2 رسومات آ رہی ہیں، مذہبی رسومات اور یہ والی سماجی رسومات. تو اس کا کوئی فرق کرنا پڑے گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جسے ریچول کہا گیا ہے اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کو ترجمہ کیا ریچول، وہ کس چیز کا کیا؟ عبادات کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو گڑبڑ نہ کیجئے. ایک رسم وہ ہوتی ہے، رسم اصل میں تو دیکھیے نا کسی بھی شے کے ظاہر کو کہیں گے نا رسم. ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کو ہم رسم کہیں گے. رسم الخط یعنی ایک آپ الفاظ جو پروناؤنس کرتے ہیں اس کو آپ ریٹن فارم میں کیسے لے کے آئیں گے، وہ رسم الخط ہے. تو اسی طرح آپ کے ڈاگمے کے اظہار کے لیے جو ریچولز ہیں وہ رسومات ہیں جو آپ کے مذہبی عقیدے کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ نے اگر کسی بت کو خدا مانا ہے تو اس کے آگے کوئی جا کے ماتھا ٹیکیں گے، اس کی ڈنڈوت بجا لائیں گے، اس کو پرستش کرنے کے کوئی طور طریقے ہوں گے. وہ ہے عبادات یا مذہبی رسم، ریچول اس کو کہیں گے. اور سوشل کسٹم کیا ہے کہ زندگی کے لیے جو ہمیں لازمی کچھ رسومات ہوتی ہیں. مثلا ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوئے بغیر تو دنیا میں آسمان سے ٹپکتا تو نہیں نا، دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے.
نمبر 2 یہ کہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے، تو شادی کیسے ہوگی؟ وانوں میں تو کوئی رسم نہیں ہوتی شادی کی، ان کا وہ جو بھی میل ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کے اندر اس کی کوئی رسم ہوتی ہے، تو تب جا کے وہ جوڑتا ہے، بندھن میں بنتے ہیں، تو اس بندھن میں باندھنے کی کچھ رسومات ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں اسلامی رسومات کیا ہیں جی؟ ایجاب ہوگا، قبول ہوگا، اس کے بعد مہر ہوگا، ولیمہ ہوگا، یہ اسلامی رسومات ہیں. اس میں اور اضافہ ہم نے کیا کر لیا؟ اس میں شامل کر لی ہم نے، جو بارات بھی کر لی، جہیز بھی کر لیا، یہ اس میں ہم نے اضافہ. لیکن یہ ساری جو ہے یہ سوشل کسٹمز ہیں، یہ مذہبی رسم نہیں ہے. لیکن جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہم حج کرتے ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ہمارے اس ڈاگمے کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق یہ ہماری مذہبی رسومات ہیں. لیکن جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں یہ ہماری سوشل کسٹمز ہیں. اسی طرح ہر بندہ مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے. اب اس کی باڈی کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے؟ اس کی بھی کوئی رسومات ہوتی ہیں، تو وہ بھی سوشل کسٹمز میں آئیں گی. تو یعنی یہ پیدا ہونا، شادی کرنا اور مرنے کے بعد باڈی ڈسپوز آف ہونا، اس کے لیے جو مختلف رواج معاشرے میں مروج ہوتے ہیں وہ سوشل کسٹمز ہیں. اور جو آپ اپنے عقیدے کے مطابق پرستش کے طریقے اختیار کرتے ہیں وہ عبادات ہیں یا وہ ریچولز ہیں یا وہ مذہبی رسومات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، فرق کلیئر ہو گیا. یہ 3 یعنی زندگی کے انفرادی گوشے ہیں، یہ 3، اور یہ مذہب سے متعلق ہوتے ہیں. شادی کا طریقہ مذہب بتاتا ہے. اب وہ سیکولرزم نے بھی بتا دیا ہے، وی آر ناٹ میریڈ بٹ لیو ٹوگیدر، اور بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک نہ کہیں، بلڈی ویڈ لاک کہیں، کیونکہ وہ تو مصیبت کھانا ہے نا. تو مطلب اب وہ مصیبت اس سے جان چھڑانی ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دائرہ مذہب کا دائرہ تھا، اس میں کوئی یعنی کسی کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہوتا تھا. تو 3 دائرے تو یہ ہوگا جی آپ کا، یعنی عقیدہ، ڈاگما، عبادات یعنی ریچولز، اور چند سماجی رسوم یعنی سوشل کسٹمز. ادھر اجتماعی زندگی کے بھی 3 حصے ہیں، یعنی معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام. گویا 3 گوشے انفرادی زندگی کے اور 3 گوشے اجتماعی زندگی کے، کل ملا کر 6 گوشے ہو گئے. یہ انسانی زندگی کا سفر اس سے مکمل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے انقلابی عمل کے مراحل کو بھی اپنے ذہنوں میں 3 + 3 = 6 کے حصے کے حوالے سے مستحضر کر لیجیے. یعنی یہ والا ڈاکٹر صاحب نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے، اس کی کوئی اس سے تشبیہ نہیں قائم کی ہے. مثال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر انسانی زندگی کے 6 حصے ہیں، اسی طرح انقلاب کے بھی 6 حصے ہیں. لیکن وہ ان کو دو حصوں میں 3 کر کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پہلا مرحلہ، اور یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ پہلا لازمہ بھی ہے. وہ لوازمات بھی ساتھ تھے نا، یعنی اگر آپ کا یہ لازمہ آپ نے پورا نہیں کیا تو پہلا مرحلہ ہی پورا نہیں ہوا، تو پہلا نہیں ہوا تو دوسرا نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا. وہ تو یعنی یہ پہلا قدم ہے، اور دوسرا قدم اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ پہلا قدم نہ اٹھا لیں. تو پہلا مرحلہ بتایا کہ انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت. اس کو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت. یہ میں کیوں یاد کرا رہا ہوں؟ ایک حکیم صاحب نے پورا ایک مرحلہ اڑانے کے لیے 6 کی گنتی پوری کر لی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. 6 نمبر تو 6 تو سب کو یاد آ گئے. تو وہ پورا کرنے کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انقلابی نظریہ ایک مرحلہ، اس کی اشاعت دوسرا مرحلہ. یہ کام کر کے 2 یہاں پورے کر دیے. کوئی اڑایا تو 6 کی گنتی جوں کی تو باقی رکھ. تو حکیم آدمی جو ہے بڑی پر فریب حکمت کرتا ہے، یہ پرکاری کہہ لیں. تو پہلا مرحلہ ہے انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت. یہ دونوں مل کے ایک مرحلہ بنتے ہیں. اس کو سمجھ لیجئے نا، نظریہ خود کوئی مرحلہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر نہ ہو تو اشاعت کس کی کریں گے؟ تو یہ دونوں مل کے ایک مرحلہ بنتے ہیں. تو انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت.
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ، کوئی انقلابی فکر، کوئی انقلابی فلسفہ ہو. اب یہاں پہ اس چیز کو ذرا ذہن میں کر لیں کہ یہاں جب نظریے کی بات آئے گی نا تو اس میں طریقہ کار نہیں شامل ہے. جب آپ انقلابی فکر کہیں گے تو اس انقلابی فکر کے اندر طریقہ کار نہیں شامل ہوگا. یہ ابھی وضاحت ہو جائے گی، چیز سامنے آ جائے گی. میں نے صرف نوٹ کروا دیا یہ پوائنٹ. طریقہ کار ایک الگ شے ہے. یہاں پہ وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ طریقہ کار ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کہیں گے انقلابی فکر تو اس کے اندر طریقہ کار شامل نہیں ہوتا. وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آپ کے اس نظام سے متعلق ہوتی ہے جو آپ نے قائم کرنا ہے. جو معاشی، سماجی، سیاسی نظام سے متعلق آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو انقلابی فکر کہتے ہیں. ابھی واضح ہو جائے گا. کوئی انقلابی فلسفہ ہو اور اس کی نشر و اشاعت ہو. ویسے میرا ایک انقلابی نظریہ ہے، لیکن یہ کہ وہ میں نے گھر کے صندوق میں رکھا ہوا ہے، کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا. تو ٹھیک ہے، انقلابی نظریہ کاغذی انقلابی نظریہ ہے. وہ انقلابی تب بنے گا جب میں کسی کو بتاؤں گا اور وہ کہے گا تو پاگل ہے. اب یہاں سے عمل شروع ہوگا نا. اس کے بغیر تو وہ عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا. تو پہلا مرحلہ در حقیقت یہ ہے، اس کی نشر و اشاعت ہو. ظاہر بات ہے کہ انقلاب آتا ہے کسی انقلابی نظریے کی بنیاد پر. اس کا نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نظریے کی نشر و اشاعت کی جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کو اس نظریے کی افادیت کا دلائل سے قائل بنایا جائے. لوگوں کے سامنے کس چیز کو پیش کیا جائے؟ اس انقلابی نظریے کو، اس انقلابی فکر کو، اس انقلابی فلسفے کو. یعنی آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے، اپنے ساتھ جوڑنا ہے، تو بلانے والی شے کیا چیز بنے گی؟ آپ نے کس چیز کی افادیت کا قائل کرنا ہے انہیں؟ انقلاب کی افادیت کا قائل کرنا ہے یا اس نظریے کی افادیت کا قائل کرنا ہے؟ نظریے کا. یعنی آپ کا کوئی انقلابی نظریہ ہے، اس انقلابی نظریے کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ کا وہ ایجنڈا ہے، آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. مجرد بات نہیں ہے کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. بھائی انقلاب کے بعد ہم یہ نظام لانا چاہتے ہیں، یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اس کی افادیت کا دلائل سے لوگوں کو قائل کریں. اس میں نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ ان 3 گوشوں میں سے کسی ایک سے لازماً متعلق ہونا چاہیے جو اجتماعی زندگی کے ہیں. یاد ہیں کون سے تھے؟ ابھی جو 3 کی تقسیم کی تھی، 6 بنائے تھے. انفرادی زندگی کے 3 جو میں نے آپ کو، عقیدہ اور جو عبادات اور رسومات، سماجی رسومات. اجتماعی زندگی کون سی تھی؟ معاشرتی پہلے آتا ہے، اوپر اس کے معاشی ہوتا ہے، سب سے اوپر سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظریہ کا اہم تر بات یہ ہے کہ وہ ان 3 گوشوں، کون سے؟ معاشرتی، معاشی، سماجی گوشوں میں سے کسی ایک سے لازماً متعلق ہونا چاہیے جو اجتماعی زندگی کے ہیں. انقلاب جب ہی آئے گا اگر مذہبی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو عبادات بہتر کرنے کے طور طریقے سکھا رہے ہیں، عقائد کی تصحیح ہو رہی ہے، عبادات کی ادائیگی کی ترغیب و تشویق ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی ترویج یعنی ان کو رواج دیا جا رہا ہے، تو یہ ہے مذہبی کام. اب آپ کو اپنے ارد گرد جو کام ہو رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا یہ کون سا کام ہے. بھئی آپ چاشت پڑھ لو، آپ جو ہے نا وہ اشراق کا بھی بتاؤ کہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، اور تہجد بھی پڑھا کرو، اور 7 سنتیں غیر موقدہ، پھر نوافل کا اہتمام، اور یہ کہ ذکر، اذکار، ادعیہ معصورہ اور تلاوت قرآن، اور یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہو گئی جی؟ مذہب سے. تو جتنی بھی آپ کی، اور تجہیز و تکفین کیسے کرنی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھانا، یہ سارا کس سے متعلق ہو جائے گا؟ مذہبی. اس کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہبی فیلڈ کا کام ہے. یا با الفاظ دیگر روحانیت اور با الفاظ موجودہ روحانیت
آج کل اسے روحانیت کو روحانیت کہتے ہیں نا، نہیں پتا، چلیں خیر، روحانیت اور اخلاقی اصلاح کے کام. لیکن انقلابی عمل کا آغاز تو کسی ایسے نظریے کی بنیاد پر ہوگا جس کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی سے ہو. اس لیے کہ انقلاب کا در حقیقت محل یعنی جس جگہ کوئی جا کے ڈیرا ڈالتا ہے نا، وہ اس کا محل، مقام جہاں پہ وہ ہے. تو انقلاب کا جو یعنی کام کرنے کی جگہ یا کام ہونے کی جگہ ہے، اس کا جو محل ہے اور مقام ہے اور میدان اجتماعی زندگی کا دائرہ ہے. لہذا یہ بات یہاں نوٹ کر لیں کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر جو انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں ایک انقلابی نظریے کو سامنے رکھتا ہو اور وہاں جو نظام قائم ہے اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرتا ہو، تو انقلابی عمل کا آغاز ہوگا. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کوئی معاشرتی نظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاشی نظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سیاسی نظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب پہلے دو تقاضے ہیں انقلابی نظریے کے کہ وہ انقلابی کہلا سکے. پہلا تقاضا کیا ہے کہ وہ ان تین اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک کے متعلق کم از کم لازمی ہو، اور دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اس ایگزسٹنگ نظام پر، یعنی جو موجود نظام ہے، تیشہ بن کے گرتا ہو. یعنی وہ اس کو اس طرح چیلنج کرتا ہو کہ آج کل ایک لفظ استعمال، سمیش کر دینا، تو وہ اسے سمیش کر دینے والا ہو. تیشہ بن کے گرنا جڑ پہ، تو یعنی ختم کر دینا، اس کی جڑ کاٹ دینا، یعنی بالکل سمیش کر، یعنی بالکل ٹوٹے ٹوٹے کر دے، اسے بکھیر دینے والا ہو اس نظام کو. تو یعنی اس کے اندر یہ پوٹینشل نظر آتا ہو اس دعوت کے اندر، تب وہ انقلابی ہے. تو اگر اس کے ساتھ کوئی امانگی رکھتا ہو، کوئی اس کے ساتھ کوئی پیچ ورک کرتا ہو، تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہوگا. وہ پھر اس میں اصلاح چاہتا ہے. جیسے ابھی ایک اصلاحی پروگرام چل پڑا ہے نا کہ یہ جو ہے نا پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ پہ پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے. تو یہ اگر فرض کریں آ جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں پھیرے لگتے رہتے ہیں. ضیاء الحق کا صدارتی نظام تھا، اس سے پہلے ایوب خان کا صدارتی نظام تھا. تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ مطلب اسی دائرے کے اندر کبھی تیری کبھی میری چلتی رہتی ہے. ہوتی میری ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا نام میں بدلتا رہتا ہوں، کبھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بھی ہے. تو بس دو شرطیں. نظریہ انقلابی کب کہلائے گا جی؟ جب دو وہ ضرورتیں پوری کر دے. اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ اس کو پاش پاش کرنے والا ہو. یعنی وہ اگر آ جائے گا، یہ بالکل نہیں رہے گا، تو تب وہ انقلابی نظریہ کہلائے گا. دوسرا مرحلہ، یہ تو ہو گیا جی پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ انقلابی جماعت کی تشکیل و تنظیم. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو ذہناً قبول کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، حق ہے، تو اب ان کو منظم کیا جائے. نظم میں پرونا، یعنی آپ کے پاس جو ہے نا وہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں، تو جب آپ انہیں ایک دھاگے کے اندر پرو دیتے ہیں تو وہ منظم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یعنی ایک لائن میں لوگوں کو ایک نظم کا خوگر بنا دینا. ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے، اور یہ بات جان لیجئے کہ اس جماعت کے لیے دو چیزیں لازمی ہوں گی. انقلابی نظریے کے لیے کتنی چیزیں لازمی تھیں؟ میں نے دو بتائی. ایک تیشہ بن کے، اور دوسرا اجتماعی گوشے میں سے کسی ایک کے متعلق. تیسری کہہ لیں اس کی اشاعت ہوتی ہو، لیکن بہرحال دو ہی. تو میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے تیسری کہہ دیا. تو اب اس اسلام میں جو انقلابی جماعت ہے اس کی بھی شرطیں کتنی ہیں جی؟ دو ہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں لازمی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے کیڈرز، اس کی درجہ بندی. کیڈرز کا مطلب درجہ بندی، یعنی اوپر کون ہوگا، نیچے کون ہوگا، عہدہ کس کے پاس ہوگا، عہدے دار یا لیڈنگ پوزیشن پہ کون آئے گا، اوپر کون آئے گا، اور نچلی صفوں میں کون لوگ ہوں گے. تو یہ درجہ بندی ہے جماعت کی. ظاہر ہے نظم بنانا ہے. تو جیسے وہ تھا نا، کوئی دانہ اوپر وہ آئے گا تو کوئی دانہ نیچے آئے گا. تو کس دانے کو پہلے پرونا ہے، کس دانے کو بعد میں پرونا ہے، کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کوئی اصول وضع کرنا پڑے گا.
تو اس کی جو درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہیے. نئی ہونی چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے. پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے، اچھا میں شاید مثال نہ دوں تو یہ محض کانسیپٹ کے طور پر شاید بات سمجھ میں نہ آ سکے. مثلا مکے میں ایک درجہ بندی تھی نا. سردار کون ہے؟ کوئی مطلب سردار کی ایک کیڈر ہے نا. سردار ایک کیڈر ہے اور غلام ایک کیڈر ہے. یہ معاشرت ہے نا. اب اگر ایک نئی تنظیم بنی ہے تو جو پہلے سردار تھا وہ اس میں شامل ہو کے اب بھی سردار ہی ہے، اور جو پہلے غلام تھا وہ اب بھی غلام ہے. یہ نئی درجہ بندی تو نہیں ہوئی نا. پرانی درجہ بندی آگے بھی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہمارے اس معاشرے میں بھی اونچ نیچ کے تصورات تو ہیں نا. ایک تو وہ نسلی بنیادوں پر ہیں، وہ اب مطلب کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی ہے. لیکن پھر بھی چلیں کچھ نہ کچھ وہ رہتا ہے کہ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ مسلی ہے، یہ تیلی ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ جاہل لوگ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اب ان چیزوں سے اوپر چلے گئے ہیں. چل اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسری اس کی جگہ پہ تقسیم آ گئی ہے نا. یہ چیف سیکرٹری ریٹائرڈ، وہ میں نے اس کا نام لیا نا، چیف سیکرٹری کا لیا ہے نا. باقی آپ سمجھ لیں. سارا انقلابی نظریہ تو کھول کے نہیں رکھتے نا. ای قدر گفتے ہیں باقی فکر کون. تو بھئی یہ وہاں پہ اتنے بڑے تھے تو یہاں پہ بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ وہی پرانی درجہ بندی لے کے چل رہے ہو نا. آگے بات سمجھ میں؟ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے، پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے، اگر وہی درجہ بندی اس جماعت کے اندر آ گئی تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی. اس کا تو سٹیکر بنائیں. تو وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی. یہاں تو بالکل نئی درجہ بندی ہوگی کہ کون کس قدر گہری وابستگی، کمٹمنٹ اس انقلابی نظریے سے رکھتا ہے. کس نے اس انقلابی نظریے کے تقاضوں کو خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، اور کون اس انقلابی نظریے کے لیے کتنی قربانی دے چکا ہے اور کتنی مزید دینے کو تیار ہے. جس نے جتنی پیش قدمی کی ہے اتنا ہی وہ آگے چلا جائے گا، چاہے سابقہ نظام میں وہ شودروں اور اچھوتوں میں شمار ہوتا ہو اور سب سے گھٹیا اور نیچ سمجھا جاتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. لیکن اگر اس نے اس انقلابی نظریے کو خلوص و اخلاص اور گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی مکمل ذہنی اور عملی وابستگی ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے، تو وہ پیدائشی برہمنوں سے توقیر، تکریم اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہیں آگے نکل جائے گا. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے. تو دو میں سے ایک آپ کے سامنے آ گئی. کسی جماعت کے انقلابی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے جو سامنے آ گئی. اب یہ اینک لگائیں اور انقلابی ہونے کی دعوے دار جماعتوں کو اپنی اس اینک میں سے گزاریں، دیکھیں، سکین کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی انقلابی ہیں. ایک موٹا سا ایک لٹمس ٹیسٹ آ گیا اور بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمام اقدار برقرار ہیں جو سابقہ نظام کے اندر تھی. اگر آپ نے انہی کو جو وہاں سے برگیڈیئر صاحب آئے ہیں یہاں بھی آ کے برگیڈیئر ہی لگ گئے ہیں، تو پھر آپ نے انہی اقدار کو دوام بخش دیا ہے. لہذا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ نئے کیڈرز درجہ بندی کے ساتھ نئی پارٹی، اور دوسری چیز یہ کہ اس پارٹی کا اگر نظم، ڈسپلن فوج والا نہ ہو تو یہ پارٹی انقلاب نہیں لا سکتی. جو دو باتیں ہیں، ایک نظم فوج والا ہو اور نمبر یعنی دوسرے نمبر پر اور پہلے نمبر پر جو ہے وہ درجہ بندی نہیں ہو.
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی اس اونچے درجے کا بندہ ہے تو اس میں آ نہیں سکتا، آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ آگے بڑھنے کے لیے یہاں آ کے اسے قربانی دینی ہوگی. اس قربانی سے پتہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے کے لیے بھی قربانی دے کے آئے. مطلب ایک بندہ وہ ہے جو ریٹائرڈ ہو کے، اب ویسے گھر والے بھی اس کو کچھ نہیں پوچھتے، اکثر بیشتر یہی ہوتا ہے کہ بندے نے زندگی تو کہیں نوکری میں گزاری ہوتی ہے، گھر والے آزاد رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ ریٹائرڈ ہو کے آتا ہے تو وہ اس کو یعنی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اب اسے کوئی اپنا یعنی شام گزارنے کے لیے کوئی کلب درکار ہوتا ہے. جو عیاش طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کلب ہوتے ہیں، سچ مچ کے کلب ہوتے ہیں. جو ذرا تھوڑے شریف مزاج کے آدمی ہوتے ہیں، زیادہ مصیبت میں بھی وہی آتے ہیں. یعنی عیاش بندے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا کھلی ڈلی ہے اس کے لیے، پیسے ہونے چاہیے، باقی جدھر مرضی نکل جاؤ. گھر والے تو اگر نہیں گھر آنے دیتے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے، تو ہم بھی تو اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، جزیرہ خریدتے ہیں کہیں جا کے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ کہ وہ شریف بندہ مارا جاتا ہے تو اسے کلب چاہیے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ کوئی اظہار خیال کر سکے، کوئی کمپنی ایسی جو کوئی اس کی سنے، کوئی وہ پھر وہ سناتا بھی رہتا ہے. ہمارے محکمے میں پھر یوں ہوتا تھا، اکثر یہی کہانیاں سنتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے، وہ اصل میں یہی سنانے آئے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ یہ ہے کہ اپنی ساری نوکری گزار کے آئے، ایک یہ ہے کہ وہاں سے جب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ دین کا تقاضا ہے چھوڑ کے آ گیا. ہو سکتا ہے کسی نے 2 سال قربانی دے کے آ گیا، پہلے ریٹائرڈ ہو کے آ گیا، نوکری چھوڑ کے آ گیا، کوئی 5 سال پہلے کسی نے چھوڑ دی، تو یہ اور بات ہو گئی. اس کی وہ صلاحیتیں پھر اب یہاں پہ استعمال ہوں گی. گویا ایک بندہ ادھر قربانی دے کے آئے، لیکن ایک بندے کو جب تک کہ لات مار کے وہاں سے نکالا نہیں گیا اس وقت تک اسے رضا الہی یاد نہیں آئی، جبکہ دین کے ان تصورات کو وہ پہلے دن سے جانتا تھا. اور جب نوکری ہوئی تمام، گویا انگریز نے بھی دیکھ لیا کہ اب اس کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں رہا ہے، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے جناب انقلابی جماعت میں شامل ہو، اور انقلابی جماعت نے بھی اللہ کی رضا میں اسے اٹھا کے سب سے اوپر بٹھا دیے، کیونکہ یہ پیچھے بہت اوپر سے آئے ہیں. تو یہ پھر انقلابی نہیں ہے، یہ تو انورٹڈ کاماز میں انقلابی ہے. فوج والا نہ ہو تو یہ پارٹی انقلاب نہیں لا سکتی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. انقلاب فوجی ڈسپلن کے بغیر نہیں آ سکتا. ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان انقلاب کے دہانے پر ہے. نہیں، پاکستان فساد کے دہانے پر ہے. بے قراری، بہت یعنی ڈسپریشن یہ تو ہے، وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اور لیڈرشپ کا مطلب کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا ہے. یہ انقلابی جماعت وہ لیڈرشپ ہے. اگر یہ انقلابی جماعت معاشرے میں نہیں ہوگی تو جس طرح کے پاکستانی معاشرے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں صرف فساد ہوتا ہے، صرف فساد ہوتا ہے. یہ تو بہت ہلکی سے جھلک آپ نے دیکھی ہے نا، جو کہیں آپ کو کہیں فیصل آباد میں، کہیں سیالکوٹ میں نظر آ جاتی ہے. یہ ہم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی بھی وقت یہ آگ بھڑک سکتی ہے، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ نہیں کنٹرول کر سکتا. تو اس انقلاب تب آتا ہے کہ جب ایک ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، باشعور لوگوں کا ایک گروپ اس پورے پروسیس کو لیڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہو. اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، فساد ہوتا ہے. اور فساد اور انقلاب بہت قریب کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، جس کو ہم انقلابی جدوجہد کہتے ہیں، وہاں موجود لوگ فسادی جدوجہد سمجھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ بہت قریب کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں فرق کرنا بھی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں. فساد تو بس یوں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو بھڑکا دیا یا لوگ خود بھڑک گئے اور انہیں آپ صحیح ڈائریکشن میں لے کے نہیں جا سکے تو پھر تو تباہی آئے گی. کوئی ڈھیلی ڈالی ایسوسی ایشن، کوئی انجمن ٹائپ کی شے، کوئی 4 آنے کی ممبری والی جماعت، کوئی ایسی ہیئت اجتماعیہ انقلاب نہیں لا سکتی. اچھا یار، ابھی ادھر ایک تھوڑا سا رک جائنا. یہ ہم نے جو نئی جماعت بنائی ہے، ہم نے کہا جی ہمارا نظم ڈھیلا ڈالا ہوگا، تو انقلاب کے لیے تو بڑا فوجی ڈسپلن چاہیے. ہم کہتے ہیں ڈھیلا ڈالا ہوگا، تو تضاد نہیں آ گیا؟ آ گیا.
تو اس کا کیا حل کر کے چلیں یا اس کو اسی طرح کھلا ڈلا چھوڑ دیں؟ پھر دیکھیں گے، وہ مرحلہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ اس سوال کو رہنے دیتے ہیں میرا خیال ہے، جب وہ مرحلہ آئے گا تو دیکھیں گے، سوچ لیں گے اس پر۔ تو دیکھیں یہ پری ریکوزٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب پورا کیا؟ بیعت کب لی؟ نظم تو قائم ہوگا نا بیعت سے، جب آپ مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے۔ گویا دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں، نشر و اشاعت، انقلابی نظریے کے نشر و اشاعت کے مرحلے میں اس انقلابی عمل کا تو آغاز ہو جاتا ہے، اور ہر فرد اپنی جگہ پہ مار کھا رہا ہے، کھڑا ہے، اور اس سے اس کی قربانیوں کا پتہ لگ رہا ہے۔ درجہ بندی ہو رہی ہے نیچرلی، پتہ لگ رہا ہے بلال کون ہے، خباب کون ہے، آل یاسر کون ہے، ان کی قربانیاں بتا رہی ہیں۔ تو یہ ایک 13 سال یہ دور چلتا ہے۔ اب آپ جب ہجرت کرنے نکلے ہیں ایک نئے علاقے میں، تو اصل میں پہلی دفعہ اسلامی جماعت، ایک نظم والی جماعت کا آغاز اس موقع سے ہوا ہے۔ اور یہ بات ڈاکٹر صاحب نے مطلب اس کے ساتھ تو نہیں جوڑی ہے، لیکن یہ کہ اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں، اپنے قرآن مجید کی جو ان کی ایک وہ جو بھی مجلسیں ہوتی تھیں دروس کی، اس میں اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ آپ قرآن مکی پڑھ جائیں، 20 پارے ہیں، اس میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں ملے گا، یا خطاب ہوگا حضور سے، حضور کی وساطت سے مسلمانوں کو خطاب ہوگا، اور اگر مسلمانوں سے خطاب یا صیغہ غائب میں ہوگا، یا اگر کبھی ان کو خطاب کرنا بھی ہو تو یا عبادی الذین آمنوا کے انداز میں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے۔ یہ آپ کو ترتیب نزولی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ آیا ہے سورہ حج میں، ارکعوا واسجدوا وعبدوا، تو یہ پہلی دفعہ وہاں پہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور سورہ حج، سورہ بقرہ، ان کا زمانہ نزول بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے کہ سورہ حج کے بارے میں بھی یہ مختلف آ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی، کوئی کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی۔ تو سورہ بقرہ تو ہے ہی مدنی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا یعنی اب ایک امت کی، نئی امت کی تاسیس ہو گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران، اور یہ کہ سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ امت کا معاملہ یا جماعت کا معاملہ یا ایھا الذین آمنوا کا معاملہ آ کے ہوا ہے جب آپ بطور جماعت انقلابی فیز میں داخل ہوئے، یعنی اب آپ اقدام کے مرحلے میں چلے، لڑائی بڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ نظم، اور وہ نظم بھی ایک دم فوجی تو نہیں بن گیا تھا، فوجی نظم پہلے سے بنا ہوا ہوتا تو غزوہ احد کے موقع پہ وہ 35 لوگ کیسے خلاف ورزی کر جاتے ہیں؟ تو وہ نظم بھی بنتے، اس کی بھی تربیت ہوئی ہے، بنتے 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 غزوہ احزاب سے ہوتے ہوئے وہ جا کے صلح حدیبیہ پر جا کے مکمل ہوا ہے، جہاں پہ فی الواقع لوگوں نے اپنی مرضی کے خلاف ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کی۔ صلح جو ہوئی ہے لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، وہ وہاں پہ آ کے لوگ بھڑکایا ہے قریش نے، ان کے لشکریوں نے صحابہ کو کہ یہ حضور کے حکم کے بغیر ہی ہم سے بھڑ جائیں، نہیں بھڑے ہیں۔ تو یعنی جسے کہتے ہیں نا واقعی فوجی ڈسپلن کے جو ڈسپلے ہوا ہے وہ ہوا ہے جا کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ تو وہ بھی بنتے بنتے بنا ہے، پھر جا کے آپ جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہ اتنا کنٹرول میں آ چکا تھا کہ اگر ایک صحابی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، اور کسی ایک آدمی نے بھی کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا۔ ایسے موقعوں پہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، کوئی اپنے پرانے اپنے جو بھی غم غصہ ہوتا ہے وہ نکالنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا حادثہ، یہ فوجی ڈسپلن ہے۔ اور یہ جا کے مکمل طور پہ جو ظاہر ہوا وہ صلح حدیبیہ، یا پھر اس کی جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے وہ پھر ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پہ۔ ہر اجتماعی کام کی نوعیت اور مقصد کے اعتبار سے اسی نوع کی انجمن یا ادارہ یا جماعت کی ضرورت ہے۔ کوئی اصلاحی کام کرنا ہے، کوئی انجمن بنا لیجئے، کوئی تعلیمی کام کرنا ہے تو کوئی ادارہ یعنی تعلیمی ادارہ قائم کر لیجئے، مذہبی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کوئی جمعیت بنا لیجئے، انتخابی سیاست کا کام کرنا ہے تو ممبری کی کوئی فیس مقرر کر کے بڑے پیمانے پر اپنے ہم خیال افراد کی ممبر سازی کر لیجئے اور ایک سیاسی جماعت بنا لیجئے۔ لیکن اگر انقلاب لانا ہے
تو اس کے لیے ایسی پارٹی درکار ہوگی جس کے ایک تو کیڈرز بالکل نئے ہوں اور دوسرے یہ کہ وہ اس طرح مربوط اور منظم ہو کر اس کا ڈسپلن فوج والا منظم ہو کہ اس کا ڈسپلن فوج والا ڈسپلن ہو کہ جو حکم ملے مانا جائے. یہ نہیں ہوگا تو انقلاب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ایک جمے ہوئے نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے. ایک مضبوط طاقت کے ساتھ ٹکراؤ کا مرحلہ آنا ہے. ایک مضبوط طاقت کے ساتھ ٹکراؤ کا مرحلہ آنا ہے. اس میں ڈھیلی ڈھالی انجمن ٹائپ ایسوسی ایشن کام نہیں دے سکتی. تو جب ٹکراؤ کا مرحلہ آئے تو پھر وہ بنانا ہے نا. بس یہ ایک ہمارا فرق ہے. تو کتنے مرحلے ہم نے دیکھ لیے جی. پہلا مرحلہ تھا انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت، اور دوسرا مرحلہ تھا تنظیم. اور پہلے مرحلے یعنی انقلابی نظریہ، کب انقلابی نظریہ ہوگا؟ جب اس میں دو چیزیں پوری ہوتی ہوں. اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہو اور اس پر وہ کیا بن کے گرتا ہو؟ تیشہ بن کے گرتا ہو، اور یعنی اس کی موت واقع کر دیتا ہوں. اور دوسرا جو ہمارا مرحلہ تھا وہ تھی تنظیم، اور اس کے بھی دو ہی لوازمات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک اس کی درجہ بندی نہیں ہو، اور نمبر دو اس کا نظم فوجی ہو. بندے فوجی نہ ہوں، ہاں نظم فوجی ہو. اب آ گیا جی تیسرا مرحلہ، ٹریننگ اور تربیت. انقلابی عمل میں تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ٹریننگ کا، تربیت کا. اچھا یہ دیکھیں، یہاں پہ اصل میں ڈاکٹر صاحب سمجھانے کے لیے ان کو مراحل کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت کی تو اس کے ساتھ ہی باقی سارے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. تربیت کا مرحلہ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ نشر و اشاعت پورے پاکستان میں ہونے کے بعد جن لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہوتا ہے ان کے قبول کر چکنے کے بعد اب اس تربیت کا مرحلہ شروع ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. سارے کام بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں. میں دانستہ طور پر اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ آپ مجرد فلسفہ انقلاب کو سمجھ لیں. اس کے لیے میں نے ٹریننگ کی وضاحت کے لیے تربیت کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ در حقیقت تربیت قرآن و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. تربیت قرآن و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. قرآنی اصطلاح میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تربیت ہر کے انقلابی عمل کی ایک ناگزیر ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر انقلابی کارکنوں کی تربیت نہ ہو تو وہ خام ہیں، کچے ہیں. تربیت ہوگی تو وہ پختہ ہوں گے. میں نے مختلف مواقع پر دو شعر سنائے ہیں. ایک شعر علامہ اقبال کے مرشد مانوی اکبر الہ آبادی کا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کچے اور خام لوگوں کو جمع کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹھس ہو کر رہ جائیں گے. اگلے مرحلے میں جا کر جواب دے جائیں گے. وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات چراغ گل کیا تھا تو وہ خالی کارتوس ثابت ہوں گے. یہاں ضرورت ہے کہ ہر کارکن پختہ ہو. اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے. ان کا اپنا ایک انداز ہے. یہ دوسرا شعر بھی میں بارہا سنا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہی وجہ ہے کہ ہر انقلابی پارٹی کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. اس ضمن میں اصل میں ہمارے ہاں جب کیمپ کا لفظ آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی کیمپ ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ ٹریننگ کیمپ وہ والے ٹریننگ کیمپ جہادی ٹریننگ کیمپ نہیں ہیں، نظریاتی ٹریننگ کیمپس کی بات ہو رہی ہے. یہ اچھل کود والے نہیں ہیں. اس ضمن میں یہ بات یہی نوٹ کر لیجئے کہ وہ تربیت ہوگی انقلاب کے نظریے اور فکر کی مناسبت سے. اگر انقلاب خالص مادی اقدار والا انقلاب ہے
تو ان کارکنوں کو روحانی تربیت کرنا بیکار ہے. لیکن اگر پیش نظر وہ انقلاب ہے اور اس نظام کا قیام ہے جس کے اہم ترین ابعاد یعنی ڈائمینشنز اخلاقی اور روحانی ہیں، تو اگر یہ چیزیں انقلابی کارکنوں میں نہیں ہوں گی تو انقلاب کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں کہاں سے آ جائیں گے؟ اچھا، یہ بہت اہم فرق ہے جو آج ہم پیش نظر نہیں رکھتے. اس کو سمجھ لیجئے کہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے یا کمیونزم تھا، یہ مادی بنیادوں پر کھڑے ہیں. اس کے لیے افراد کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ والی تربیت چاہیے کہ آپ نے منظم کیسے ہونا ہے، لسن اینڈ اوبے کیسے کرنا ہے، وہ تربیت درکار ہے. لیکن یہ تربیت نہیں چاہیے کہ بھائی اس کے اندر کوئی اعلیٰ اخلاق، وہ سارا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوگا. اسی لیے وہاں پہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ کا اصول ہوگا. جبکہ اسلام نے جو نظام دیا ہے یہ ایمان بالآخرت کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لیں، یہاں قانون کا عمل دخل بہت کم ہے. یعنی اسلام ایک بڑا آئیڈیل نظام اس اعتبار سے ہے کہ اس میں رولز اینڈ ریگولیشن بہت تھوڑے ہیں. آپ مالیاتی نظام ہی کو دیکھ لیجیے، سود حرام کر دیا، ٹھیک ہے، جوئے سٹے پہ پابندی لگا دی، اس کے بعد زکوٰۃ اور یہ عشر وغیرہ یہ چیزیں آ گئیں. یہ ٹوٹلی آپ کے قوانین ہیں. باقی کیا ہوگا؟ ریاست کیسے چلے گی، جو غریب مسکین یتیم ہے وہ کیسے آگے بڑھیں گے، یہ سارا آپ کے ایمان پر منحصر ہے. یسالون کا ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، ان سے کہ نبی کہہ دیجئے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے سارا خرچ کر دو. لیکن ریاست کتنا لے گی آپ سے؟ 2.5%، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. باقی آپ کی اپنی مرضی پر ہیں. اللہ پر ایمان ہوگا تو خرچ کریں گے، آخرت پر ایمان ہوگا تو خرچ کریں گے، نہیں ہوگا تو جمع کریں گے، نہیں ہوگا تو پھر ایک کام اور بھی کریں گے کہ 11 مہینے جو دولت آپ کے پاس ہے، جب زکوٰۃ والا مہینہ آئے گا تو 1 مہینہ پہلے بیوی کو ٹرانسفر کر دیں گے. اور مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کا. بے ایمان بندے کو تو 10 ہیلے مل جاتے ہیں. 10 مہینے بیوی کے پاس رہے گی، اب اس پہ فرض ہونے لگی ہے، اس نے میاں کے نام کر دی. تو یہ فٹ بال کھیلتے رہو یا والی بال کھیلتے رہو یا اسکواش جو مرضی کھیلو، تو آپ تو دین کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو. ہم نے تو یعنی جو حشر آئین کا کیا ہے اس سے دگنا حشر ہم قرآن کا کر چکے ہوئے ہیں. تو ایک یہودیوں نے ہی تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی تھی، ہم نے تو مچھلے پکڑے ہیں. تو لہذا یہ انقلاب جو لوگ یعنی یہ ایسے لوفر لفنگوں سے یہ انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے بڑی یعنی اللہ والے چاہیے. خیر وہ بات کی بات ہے، ابھی اتنے موٹی بات سمجھ لیجئے کہ اس روحانی تربیت کی ضرورت ہوگی. لہذا ایسے انقلاب کے کارکنوں کے لیے اخلاقی اور روحانی تربیت بھی لازمی ہوگی، بلکہ اس کو اقدمیت و اولیت کا درجہ حاصل ہوگا. اقدمیت میں پہلا یہ سمجھنے چلیں. پس یہ ابتدائی 3 مرحلے ہیں. ان تینوں کا حاصل کیا ہے؟ تربیت یافتہ کارکنوں پر مشتمل ایک انقلابی جماعت وجود میں آ جائے اور ایک طاقت اور ایک قوت بن جائے. انقلابی عمل کا جزو لا ینفک ہے تصادم. جزو لا ینفک، یہ جزو لا ینفک کیا ہوتا ہے؟ اسینشل بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں، جس جدا نہ کیا جا سکتا ہو. انٹیگرل پارٹ بھی ہوتے ہیں. ہاں، تو یعنی یہ ہمارے وجود میں کون سا ایسا جزو ہے جو جزو لا ینفک ہے، جس کو نکال دیں بندہ ختم. مطلب ٹانگ کاٹ دیں، یہ جزو لا ینفک تو نہیں ہے نا، بندہ زندہ رہے گا. ناک کاٹ دیں تو بندہ، کان کاٹ دیں تو بندہ، سر پھاڑ دیں مطلب بیجا نکال دیں تو مر گئے. تو دماغ جزو لا ینفک ہے. دل 2 گردوں میں سے ایک نہیں ہے، دونوں ہیں، مطلب دونوں نکال دیں تو بندہ گیا. لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ڈائلیسس وغیرہ پہ کچھ گزارا چل جائے گا.
تو یعنی جزو لا ینفق وہ شے ہوتی ہے کہ جس کو علیحدہ کرنے کے بعد باقی باڈی وہ شے نہ رہے. اب آپ اس کے بعد اسے وہ کہہ ہی نہ سکیں, وہ اس کی حیت ہی بدل گئی ہے. یہ جزو لا ینفق ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا, انقلاب کا جزو لا ینفق کیا ہے؟ تصادم. جس کا مطلب کیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی آئے, انقلاب آئے, تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تصادم سے آئے گی, اس کے بغیر نہیں آئے گی. تو یہ سافٹ ریولوشن کے سارے دروازے بند نہیں ہو جاتے. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو فلانے بندے سے چڑ ہے, ہمیں کسی بندے سے چڑ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ غلط طریقے سے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں, اور یہ خود بھی بیوقوف بنا ہوا ہے کہ میں تبدیلی لے آؤں گا. تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی لانے کے جو طریقے ہیں وہ اس نے اختیار ہی نہیں کیے, تو کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ تو ہمیں یہ, چونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں, اچھی طرح ان کو حرز جاں کیا ہے, ان کو سمجھا ہے, لہذا اس سے یہ گس کرتے ہیں ہم کہ یہ کام اس نے نیم کا پودا لگایا ہے, اور یہ ہر طرف کہتا پھرتا ہے یہ بڑا ہوگا تو آم لگیں گے, آم لگیں گے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے یار کہ آم نہیں لگیں گے, کیسے آم لگیں گے, یہ تو اس کے ساتھ نیم لگ سکتے ہیں, اگر لگتے ہوں تو آم تو نہیں لگ سکتے. یہ ہے ساری بات. جن لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا وہ پھر دھوکے میں آ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے واقعی تبدیلی آ رہی ہے. وہ کہیں لال مسجد میں گڑبڑ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ بس اسلام آ رہا ہے. وہ سوات میں ہلچل ہو تو وہ سمجھتے ہیں تصادم تو شروع ہو گیا نا, کم از کم وہ تصادم تو شروع ہو گیا ہے, وہ باقی ریکویزٹ جو پری ریکویزٹس ہیں وہ نہیں پورے ہوئے ہیں. ادھر سے خان صاحب آئے, بہت مخلص ہیں, بہت ایماندار ہیں, بہت صادق ہیں, بہت امین ہیں, بلکہ یہ کہ بڑے کمپرسڈ امین اور صادق ہیں. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب تو امانت و صداقت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ڈیمانڈ کرتا ہے نا, اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. تو اس لیے پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا. ہم نے تو 2014 میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ آخر میں کیا کھلے گا, اور وہ اب کھلنے لگا ہے. آج ہی آنے شروع ہو گئی نا چیزیں وہ والی, اب ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس. تو اگر کسی نے نہیں سنا تو میرا 2014 والا سن لیں کہ پھر لیکس آئیں گی. جب استعمال ہو جائے گا ٹیشو پیپر, اس کے بعد جب پھینکنے کا مرحلہ آئے گا تو پھر لیکس آتی ہے. تو انقلابی عمل کا جزو لا ینفق تصادم ہے. اور اس کو آپ یعنی تصادم کیوں ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز کسی سہارے کے بغیر تو نہیں کھڑی ہو سکتی. ایک ملک میں ایک نظام چل رہا ہے تو کوئی لوگ اسے چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے نا, اور جو چلا رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ چلا رہے ہیں, ان کے مفادات ہوتے ہیں اس لیے چلا رہے ہوتے ہیں. انقلاب کا مطلب ہے ان کے مفادات کا خاتمہ. مجھے وہ بندہ بتا دیں جو اپنا مفاد جو ہے یوں میٹھا میٹھا چھوڑنے کے لیے تیار ہو. کبھی بھی نہیں تیار ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ نے تبدیلی لانی ہی لانی, اور اس نے تبدیلی لانے نہیں دینی, تو اس کا حل کیا ہے؟ یا آپ اس کا سر پھوڑیں یا وہ آپ کا سر پھوڑے. اب آپ دو کو ایگزسٹنس تو ممکن نہیں ہے, یا تو نہیں یا میں نہیں, یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو انقلابی عمل کا جزو لا ینفق تصادم. اگلے جو 3 مرحلے ہیں ان کے لیے جامع عنوان ہے تصادم. لفظ ناپسندیدہ ہے, ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن بہرحال شریف لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ بہرحال یہ لڑائیاں بڑائیاں. اچھا ویسے یعنی یوں سمجھیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا تو فرشتوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا یہ خون خرابہ کرے گا. تو اس لیے بہرحال کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے کہ خون خرابہ ہو, لیکن قرآن مجید میں تو ہے نا ذکر کہ پھر کیا کچھ ہوا اور کس طرح بات آگے بڑھی اور کس طرح ابھارا ہے, اور شریف لوگوں کو ابھارا ہے جو یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا اٹھو یار, کوئی اپنے پیکر خاکی میں جام پیدا کرو, آگے بڑھو,
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ٹھیک ہے نا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تو یہ جو ہے نا پھر للکاریں لگی ہیں اور اس کی جو ہے پکاریں لگی ہیں. لفظ ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں لگتا. امن پسند لوگ اس سے اوپر آئیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آتا. تو جسے انقلاب یعنی تصادم سے وہ ہو، وہ پراہٹ محسوس ہوتی ہو، تو وہ انقلاب کو پھر بھول جائے نا، پھر جائیں کسی کی بیعت کرے اور آرام سے رہے، چین سے رہے. اسے کیا ضرورت ہے یہ کھکھیڑ مول لینے کی اور سب لوگوں کی جو ہے نا وہ جان وبال اپنے سر لینے کا. کیونکہ بہرحال دیکھیں، ایک آدمی اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تبدیلی کے لیے کہ اللہ کا دین آئے، تو وہ تو کل اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکتا ہے نا، اللہ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا کہ جو حکم تم مجھے دو گے میں وہ کروں گا، تو میں اور کیا کر سکتا تھا. تو ساری ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ اس کی جو صلاحیتوں کا مس یوز ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی کون بن گیا؟ تو اگر اس گلی میں جانا ہی نہیں ہے تو کیوں اتنے لوگوں کا بوجھ بھی آدمی اپنے سر پہ لے؟ تو شریف آدمی کا کام تو نہیں ہے نا یہ، وہ عام معروف معنی میں جسے شریف آدمی کہتے. ٹائم ہمارا وہ پورا ہو گیا. میں آپ کو شریف سا ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں شریف کی. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی اور اپنے ایک بڑے قریبی ساتھی کا ذکر کر کے یہ بات کہی تھی کہ بیوی کے سب سے زیادہ تھلے شریف آدمی لگا ہوتا ہے. پھر اس کی وضاحت کی، کہتے ہیں بدماش آدمی تو ادھر ادھر منہ مار آتا ہے، اسے تو گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ شریف آدمی ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ سب سے زیادہ اس کے کہنے سننے میں ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو بدماشی کی ترغیب دے رہا ہوں، صرف ایک ہر اچھائی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی شر کا پہلو ہوتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شریف آدمی ہی کی ایک یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جیسے دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا ایک شر کا یہ افیکٹ آ جاتا ہے کہ آپ تھلے لگ جائے، پھر وہ باتیں سنتے ہیں مانتے ہیں. تو ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی تھی. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی مولانا مودودی صاحب کی بات ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس گھر سے مجھے یہ جو ہے نا کھٹ بٹ کی خبریں ملتی ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہاں انقلابی عمل کا آغاز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تصادم ایک تو وہ ہوتا ہے نا یعنی آت پار کا تصادم، چلو زبانی تصادم تو شروع ہو گیا. اصل میں یہیں سے بندہ پختہ ہوتا ہے. پختہ آ کے سڑک پہ ڈنڈے کھا کے نہیں ہوتا ہے. پختگی کا عمل آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ یہاں سٹینڈ لے سکتے ہیں تو کل کہیں اور بھی سٹینڈ لیں گے. جو شریف بندہ یہاں جو ہے نا جی حضوری پہ لگ گیا تو وہ کل کسی اور میدان میں کدھر. یعنی سب سے بڑی کمزوری تو ابوالکلام آزاد وہ جیل چلے جاتے ہیں، بیوی کو پیچھے ٹی بی ہے، تو مطلب عام آدمی کے اعتبار سے کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے. محمد علی جوہر جیل میں، بیٹی پیچھے فوت ہو گئی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا بھائی، یہ دل پتھر کے کرنے پڑتے ہیں. اور دل پتھر کے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی جو ہے نا نرمی کا احساس ہی نہ ہو، پھر بھی آپ انسان نہیں ہیں. آپ نرم ہوں بھی، احساسات بھی ہوں، لیکن آپ کا نرو بھی پھر اتنا مضبوط ہو کہ وہ ان سارے احساسات کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھ سکے، تب آپ مضبوط آدمی ہیں نا. تو پختگی کہاں سے شروع ہوئی؟ پھر گھر سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے آپ کی تربیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ایک شریف آدمی کی ایک بات یہ تھی. دوسرا، میں جب میرے رشتے ناطے دیکھنا شروع کیے تو مشکل تھا اس طرح کا بھائی بندہ ڈھونڈنا کہ جو ڈولی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، پھر پردہ بھی ہوگا اس کے بعد. تو ایک بڑا کوئی ہمالیہ سر کرنے والی بات تھی، اور سردیوں میں کیٹو پہ چڑھنے والی بات تھی. تو مطلب ایک موقع پہ تو والدین نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے ایک ٹیچر تھے، وہ مجھے ملے، اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. نہیں وہ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. احمد یار صاحب تو بہت بات کی بات ہے. تو وہ آئے، انہوں نے کہا جی میں نے ایک بڑا اچھا رشتہ دیکھا ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے.
تو وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو کہتے تھے کوئی شریف بندہ ہو تو سنتا رہا میں. جب بات انہوں نے ختم کی تو میں نے کہا جی میں شریف آدمی نہیں ہوں. وہ ہکے بکے ہو گئے، انہوں نے یہ تو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ خود سے کہے میں شریف آدمی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں نہیں آپ تو مطلب وہ والد صاحب کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے یا ان کی بات نہیں سمجھے. وہ شریف آدمی اسے کہہ رہے ہیں جو ان کی بیٹی کے تھلے لگ کے رہے، تو میں تو ایسا نہیں ہوں. میں تو اپنا ایک بتا رہا ہوں کہ آئندہ زندگی میں یہ ہوگا، اس لیے آپ جا کے بات کر لیں کہ وہ شریف بندہ اس معنی میں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، پھر نہیں ملے. تو یہ یعنی کام یہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ شریف آدمی کا معاملہ نہیں ہے کہ جو انقلاب کے کام میں آگے بڑھ سکے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدماش آدمی کا کام ہے. یہ یعنی وہ جو معروف معنی میں شریف آدمی ہوتے ہیں تھلے لگنے والا وہ نہیں. جس معنی میں کوئی جانور بھی شریف مشہور ہے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. یعنی جتنا وزن اس کے اوپر لاد دو وہ شریف ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ اسے اپنا جو اپنے حقوق کا، اپنے کام کا، اپنی خودی کا ایک اس کا اپنا ایک لاہ عمل ہے، زندگی گزارنے کا ایک اپنا وہ جو ہے نا راستہ ہے، وہ اس پر پوری طرح تن کے چلتا ہے اور اس معاملے میں کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری طرح ڈٹرمنڈ ہے، اپنے موقف پہ جمع ہوا ہے، استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں شریف آدمی نہیں ہے. اس کو لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ شدت پسند ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شدت پسندی کے بغیر انقلاب صاحب تشریف نہیں لایا کرتے. ایک شدت پسندی کا تقاضا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا سر پھاڑ دیا. میں وہ والی شدت پسندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو انتہا پسندی ہے. لیکن اپنے موقف پہ تو آپ اسٹرکٹلی فرملی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ والی اور اصل شرافت یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا دعویٰ لے کے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کا ثبوت آپ نے خود پیش کیا. یہ سب سے بڑی شرافت ہے. تو لوگوں کا تصور شرافت ٹھیک نہیں ہے. اصل تصور شرافت آپ کے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد نہ ہو. جیسی آندیاں چلیں، جیسی مخالفت ہو، جیسے لالچ دیے جائیں، جس طرح کی بھی ٹیمپٹیشن آئے، آپ پوری چٹان کی طرح اپنے موقف پر کھڑے رہیں. اصل شرافت یہ ہے کہ آپ نے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا نہ اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا. تو یہ مطلب آپ اسے وہ معروف معنی والی شرافت کو میں وہ کنڈیم کر رہا تھا، اس والی شرافت کو نہیں کر رہا تھا. تو اب یہ جو انقلابی عمل کا جزو جو لا ينفک تصادم ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں مطالعہ شروع کریں گے. تو آج اسی پر ہم اختتام کر دیتے ہیں.